اب یہ نا کہ جو بیماری و علاج اس کا ہوتا ہے، اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کا مریض ہو تو وہاں اب حب علی کا پیغام دینا لازم ہے۔ اگر معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے یا ایسا جو ہے وہ دھندا چلا ہوا ہے، اور اگر دوسری صورتحال ہے تو پھر یہی سادات کا بھی پیغام ہے کہ جن کے خلاف بھونکا جا رہا ہے ان کے فضائل کو بیان کرو۔ جس طرح آج یعنی اعلانیہ گالی دی جا رہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس جہت میں یہ پیغام دینا اب فرض ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیات ہیں اور ان کو گالی دینے پر جہنم ہے دینے والے کو، اور کس قدر لازم ہے کہ وہ مقام و مرتبہ انجان لوگوں کے سامنے یا جو فریب خوردہ ہیں بیان کیا جائے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں جب ایسی بیماری چل رہی تھی، یحییٰ بن سلیم اس کے راوی ہیں جو اگلا بیان ہے آپ کا، یحییٰ بن سلیم سے سند کے ساتھ یہ امام مزی نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ کو پھر ایک علاقے کے لوگوں پر غصہ آیا، یعنی جب بار بار وہاں سے شکایت آئی کہ وہ خرمستیاں کر رہے ہیں اور ہمارا نام لے کر اسلام کے عظیم لیڈروں پر وہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان جعفر ابن محمد قال ان الخبثاء من اہل العراق، کہ عراق کے کچھ خبیث لوگ جو ہیں، خبثاء، اہل عراق کے جو خبثاء ہیں، اہل عراق میں سے جو خبثاء ہیں، کچھ تو صلحاء ہیں لیکن کچھ خبثاء ہیں، تو کہا اہل عراق میں سے جو خبثاء ہیں یزعمون ان نقع فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف ہیں اور ہماری زبانیں ان کے خلاف کھلتی ہیں، یہ ہم پہ الزام دھرا جا رہا ہے۔ کون؟ اہل عراق کے خبثاء یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہیں روافض اس عہد کے، اہل عراق کے خبثاء۔ یاد رکھیں یہ جو پرانا جغرافیہ ہے اس میں ایران کا ذکر نہیں، اس میں عراق کا ذکر ہے، اور عراق کی دو قسمیں ہیں پرانے جغرافیے میں اس عہد میں، ایک عراق العرب ہے، دوسرا عراق العجم ہے۔ جو عراق العجم ہے اس کا نام پھر ایران پڑا۔ تو یہ بیماری آج بھی جس ایریے میں ہے بالخصوص وہ عراق العجم جو ہے، تو کہا کہ یہ عراق کے اہل عراق کے جو خبثاء ہیں، عراق کے دونوں حصے ان کے جو خبثاء ہیں، وہ ہمارے بارے میں یہ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق اور یہ ائمہ اہل بیت اور یہ سادات کرام جو ہیں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ خبیث لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُمَا وَالِدَايَ، وہ تو دونوں میرے باپ ہیں۔ وَهُمَا وَالِدَايَ، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تغلیباً، چونکہ اصل تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو والدنی ابو بکر مرتین والی بات تھی، لیکن بڑی ہستیوں کو اپنا بزرگ باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَهُمَا وَالِدَايَ، ہما والدایا، یہ دیکھو یہ عراق کے خبیث لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، وہ دو ہستیاں ہمارے باپ کی جگہ ہیں اور یہ ان کے لحاظ سے ہماری طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور اس کے راوی یحییٰ بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب دیکھو یعنی ایک ہے دھویں اور بھنگ کے مارے ہوئے لوگ گھڑ گھڑ کے وارداتیں کر رہے ہیں، دوسرا ہے علم و حکمت اور نکہت و نور کا جہان، سند کی بات،
کتاب کی بات، الفاظ کی بات. تو یہ صرف امام زین العابدین کے اقوال کو معیار بنا لیں، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو معیار بنا لیں، یا نیچے آ کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو جو سند سے ثابت ہیں. یہ نہیں کہ آج کسی کی مرضی ہو کچھ گھڑے اور کہے امام جعفر صادق نے فرمایا. یعنی اچانک درمیان میں 13 صدیاں جو ہے ان کو گول کر کے وہ کہے کہ میری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، آج رات ہی انہوں نے یہ فرمایا، یا خواب میں انہوں نے کہا، یا آواز آئی. تو نہیں، جو زمینی حقائق روٹس ہیں، امت کے پاس سورسز ہیں، سندیں ہیں، راوی ہیں، اور صدیاں اس پر گواہ ہیں، اس کے ذریعے نہ روافظ کے پلے کچھ رہتا ہے اور نہ ان کی یہ بی ٹیم جو اب بنی ہوئی ہے، یعنی صرف حیدر حیدر کر کے حیدر کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مذہب حیدر کیا ہے اور مذہب جعفر کیا ہے. اب میں بالخصوص سندھ کے کچھ پیروں کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ایک گوندل بول رہا ہے، ایک جاٹ بول رہا ہے، ہم ذرہ خاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں. کس کی مجال ہے کہ دم مارے امام جعفر صادق کے سامنے؟ تو امام جعفر صادق کا نظریے کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. حیدر 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 حیدر. اب یہ بیان کر کے پھر حیدر کہو، باتیں کاڑوں کی کرتے ہو اور نام حیدر کا لیتے ہو. ایسے سادات کو ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ پیش کریں، اپنے نظریے پر پیش کریں. آج سے 1 صدی پہلے، آج سے 4 صدی پہلے، آج سے 10 صدی پہلے وہ امام جعفر صادق کو ان سے وہ کچھ پیش کریں اپنے سنی ماخذ سے، کاڑوں سے نہ چاٹیں. ان کے پاس تو سوائے راڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں. بھنگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہو جو خود جبریل پر بریم کرتے ہیں کہ وہ تو وحی غلط لے گیا تھا. معاذ اللہ، ہوش کرنی چاہیے ایسے پیران کو. یہ سیادت کے نام پر داغ بنتے جا رہے ہیں. معاذ اللہ، جو بھی سید سیادت کے نام پر داغ نہیں بننا چاہتا وہ امام جعفر صادق کے فتووں کو اپنی زبان کا زیور بنائے، اپنے بیان کا زیور بنائے، اور اس کے سورسز، اس کی سندیں بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ کوئی بات نہیں آج بیٹھ کے ان کاڑوں کی مجلس میں کسی کی زنانی کاڑوں کی طرف سے آ گئی، کسی کی بہو، کسی کا داماد، کسی کا کوئی، اور پھر یہ امت کے ان آفتاب و مہتاب کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیا انہوں نے. امام جعفر صادق بڑے غصے میں ہیں آج بھی قبر میں. والدانی ابو بکر مرتین. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کاڑے اس وجہ سے بھی بغض رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی تھیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ کے کریں. اور ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں ہیں جنہوں نے کہا تھا اخرجوا انی فعل اللہ بکم، اب بک بک کری ہے، نکل جاؤ یہاں سے، چمڑی تمہاری رب اتارے گا. یہ تھا ان سیدوں کا کام کہ اگر کوئی کاڑا آئے تو اس کو دفع کریں یا پھر اس کا کاڑا پن دور کریں. یہ ان کی سیاہی لے کر خود ملنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑے پوس سے جا کے ان کے قدموں میں گر رہے ہیں. 50 سال کے، 80 سال کے. کروڑوں سلام ہیں سید کی ذات کو، اور یہ نصاب ہے سیدوں کا، بھولنا نہیں چاہیے اس کو. اور یہ ہم فقیروں کی، طالب علموں کی، خادموں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم امت کے یہ سارے ذخیرے کھول کھول کے سامنے لا رہے ہیں.
یہ مقصد ہے ہماری سنی کانفرنس کا. اب اتنی پوری تقریر تو ہمیں یہ دعوت تو سنی کانفرنس پہ کھلانی چاہیے تھی، لیکن ہمیں اتنی جلدی ہے کہ زمانے میں اندھیرا کیوں ہے کہ فوراً یہ چیزیں برسرعام لائی جائیں، ذمہ داری کے ساتھ بیان کی جائیں. اب ہم اس کے ایک لفظ کے ذمہ دار ہیں، یہ نہیں کہ آواز آئی. ہمارے پاس سورسز ہیں کہ پکڑ کے توڑ مدینہ منورہ تک لے جائیں گے کہ پچھلی صدی میں اس نے روایت کیا، اس سے پچھلی میں اس نے روایت کیا. ایک نہیں، پھر ہزاروں ہیں اس کو روایت کرنے والے. تو اس واسطے اہل سنت ایسا نہیں کہ کوئی گھونسلہ ہے محض تنکوں کا اور ہواؤں میں اڑ جائے گا. یہ فولاد سے مضبوط چٹانوں پر بنا ہوا قلعہ ہے، اسے کسی آستانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے مدینہ منورہ کا فیض ہے، اور مدینہ منورہ کے فیض سے آگے جہاں جہاں جلوہ گر ہے وہ ہر آستانہ اس کا مرکز ہے. اس کو کسی عالم کی، کسی مفکر کی، کسی شیخ الحدیث کی، کسی لیڈر کی اس کو ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے.